بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں ایک عجیب سسٹم رکھا ہے، ایک عجیب نظام رکھا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کے چاہنے والے بھی اتنے ہی ہوتے ہیں اور اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز قیمتی ہے دنیاوی اعتبار سے، کوئی چیز قیمتی ہے اپنے ظاہری اعتبار سے، تو ظاہری طور پر اس کو چاہنے والے بہت سارے ہوں گے اور ظاہری طور پر اس کے دشمن بھی بہت ہوں گے. اب وہ چیز جس کے پاس ہوگی وہ اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھے گا، اور جس کے پاس نہیں ہوگی وہ اس سے حسد کرے گا، اس کا دشمن بن جائے گا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مؤمن کو بنایا اور اس کو ایمان کی دولت سے نوازا. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، یہ دولت دنیا کی تمام دولتوں سے بڑی ہے، تو یقیناً مومن اس پر فخر کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. تمام لوگوں سے اپنے آپ کو کفار سے، مشرکین سے، یہود سے، نصارہ سے نمایاں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاک دولت ہم کو عطا کی، اور سمجھتا بھی ہے. اور اگر نہیں سمجھتا ہے تو یہ اس کی ناسمجھی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ قیمتی چیز دنیا کی مؤمن کو دے دی، تو اب اس کے دشمن بھی اتنے ہی ہوں گے، اس سے جلنے والے بھی اتنے ہی ہوں گے، اس کے حاسد بھی اتنے ہی ہوں گے، حسد کرنے والے بھی اتنے ہی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک سسٹم رکھا ہے، نظام رکھا ہے، خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا وہ آخرت کی چیز ہو. دنیا کا یہی دستور ہے اور یہی معمول ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو جو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کی دولت دے کر دنیا میں مبعوث کیا، تبھی سے اس کے دشمن بھی اس کے پیچھے لگ گئے، حاسدین اس کے پیچھے لگ گئے. کسی طریقے سے پوری کائنات بھی خرچ کر کے اگر کسی مومن کو ایمان سے پھیر دیا جائے تو ایمان کے دشمن، اسلام کے دشمن اس پر فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی کامیابی سمجھتے ہیں. تو اس نعمت کی قدردانی کتنی کرنی چاہیے، اس نعمت کو کتنا زیادہ محتاط رکھنے کی ضرورت ہے،
اور کتنی زیادہ اہمیت کے ساتھ اپنے سینوں میں بسانے کی ضرورت ہے، یہ اسی بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اسلام دنیا میں آیا، اس نے اشاعت کی، ترویج پایا، بہت سارے ممالک میں پھیل گیا، اس کے بعد اس کے دشمن تیار ہوئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دشمن کو اتار دیا۔ ایمان والے نے ایمان کے ساتھ زمین پر ایک قدم بھی نہیں رکھا کہ اسی کے ساتھ ساتھ اس ایمان کا دشمن بھی ساتھ آیا، یعنی شیطان۔ اور کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ایمان کا، اسلام کا، مسلمانوں کا بڑا دشمن کہا ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا بڑا دشمن ہے، مومن کا ہی نہیں، انسانیت کا ہی بڑا دشمن ہے۔ وہ امن نہیں چاہتا، فساد چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایمان کے، اسلام کو ماننے والوں کے، مؤمنین کے جو دشمن ذکر کیے ہیں، مینشن کیے ہیں، کہیں پر تو ارشاد فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ مؤمنوں کے سب سے زیادہ سخت دشمن جو دنیا میں ہے وہ یہود ہیں، اس کے بعد پھر مشرک لوگ ہیں، ان سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جگہ جگہ پر کوششیں کر کے، پریشان کر کے، بلیک میل کر کے، مار پیٹ کر کے، اسلام کی دولت چھین کر اپنا ایک اسپیسیفک جملہ کہلوانے کے لیے کس حد تک گزر جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے، 1445 سال پہلے اپنے نبی پر یہ بات اتار دی تھی کہ یہود اور مشرک دونوں اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو انسانیت کا سب سے بڑا دشمن کہا۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی چاہتا ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر نہ چلے، رہے راستے پر نہ رہے، ہدایت پر نہ چلے، کام کی کوئی بات نہ کہے، اناپ شناپ بکتا رہے، تب شیطان خوش ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا، خاص طور سے مؤمن کا جو دشمن بتایا ہے، وہ خود اس کا نفس بتایا ہے، خود اس کا نفس۔ تو اسی لیے جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب بھی اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، تو سب سے پہلے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اصلاح نفس، تزکیہ نفس۔ اسی متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو کوٹ کیا۔ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں اہل مکہ میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے آپ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت کی باتیں سکھائیں، اور ان کو ظاہری باطنی گندگیوں سے پاک کرے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اسی سے بنا ہے تزکیہ نفس۔ تزکیہ کرنا، صاف ستھرا کرنا، میل کچیل کو دور کرنا، دھو دینا، چمکا دینا، کسی کو روشن بنا دینا، یہ سب معنی آتے ہیں تزکیے کے۔ تو ظاہری گندگیوں سے بھی پاک کرنا، باطنی گندگیوں سے بھی پاک کرنا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ رسول مبعوث فرمایا فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے۔ تیسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات شمار کراتے ہوئے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہاں پر بھی تزکیہ کا لفظ ملتا ہے۔ چوتھی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نفس کی قسم کھائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ نفس کر لیا، نفس کو پاک صاف کر لیا، اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس کا نفس اس پر غالب آ گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ متعدد جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ یہ نفس جس کو تزکیہ کرنا ہے، جس کا تزکیہ کرنا ہے، جس کو صاف ستھرا کرنا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ تو نفس کی علماء نے، شارحین نے، ڈکشنری لکھنے والوں نے بہت ساری میننگ لکھی ہیں۔ نفس کے معنی سانس کے بھی آتے ہیں، نفس کے معنی انسان کے بھی آتے ہیں، نفس کے معنی جی، روح، سانس لینا، آتما جس کو ہندی میں بولتے ہیں، روح، وہ سب معنی نفس کے آتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جب
اسپیسیفک انداز میں، ایک پرٹیکولر انداز میں تزکیہ نفس بولا جاتا ہے تو نفس کہتے ہیں انسان کی اندرونی اور باطنی اس کیفیت کو جو انسان کو اچھے اور برے کام پر ابھارتی ہے۔ یہ اندرونی کیفیت ہے، اس سے زیادہ ڈیفینیشن کچھ نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ اس میننگ کے حساب سے نفس جو ہے وہ روح ہے، روح۔ اور کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کے بارے میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، بس صرف اتنا کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا ایک حکم ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہ تم سمجھ سکتے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، ڈیٹیل سے اگر سمجھائیں گے تمہاری سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو انسان کا بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ کلام پاک کی 13ویں پارے کی سب سے پہلی آیت حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ، جب ان پر الزام لگا کہ انہوں نے خیانت کی ہے، بادشاہ کی بیوی کو انہوں نے ستایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے سے ان کی پاک دامنی کی گواہی دلوائی اور معاملہ بالکل صاف ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیوی کو پھٹکار لگائی اور یوسف علیہ السلام سے معافی مانگی، تو یوسف علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، جبکہ نبی تھے، ہونے والے نبی، کیا ارشاد فرما رہے ہیں میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، میں زیادہ صاف ستھرا انسان نہیں، میں اپنے آپ کو پاک پوتر نہیں کہتا۔ ان النفس لامارہ، نفس تو بری بات کا ہی حکم دیتا ہے۔ امارہ بنا ہے عمارت سے، امیر بھی اسی سے بنا ہے، جیسے جماعت کا امیر ہوتا ہے وہ بھی حکم کرتا ہے، تو امارہ حکم کرنے والا، تو نفس تو بری بات کا ہی حکم کرتا ہے۔ تو ایک نفس کی قسم ہو گئی نفس امارہ، بری بات کا حکم کرنے والا، رات دن گناہ کا خیال دل میں لانے والا، خواہشات کی اتباع انسان سے کروانے والا، جھگڑے فساد اور تمام خرافات اور معاصی میں انسان کو مبتلا کرنے والا۔ اسی کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیوانیت کہا ہے کہ یہ حیوانیت پر ابھارتا ہے انسان کو، یہی قتل بھی کراتا ہے، یہی چوری بھی کراتا ہے، یہی انسان سے اور طرح طرح کے معاصی کا صدور کراتا ہے۔ دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کی جو قسم بیان فرمائی وہ بھی کلام پاک ہی میں بیان فرمائی۔ سورہ قیامہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے، یعنی کہ ایک کوالٹی ہے، وہ ڈگری ہے جو انسان کو برے کام پر ملامت کرتی ہے، روکتی ہے، ٹوکتی ہے۔ جب وہ غلط کام کرنے لگتا ہے تو اس کو ٹوکتی کہ غلط کر رہا ہے، اور اچھے اچھے کام پر اس کو ابھارتی ہے۔ تو یہ نفس لوامہ یہ مڈل میں ہے، شروع میں ہے نفس امارہ، بیچ میں ہے نفس لوامہ، اور لاسٹ میں ہے نفس مطمئنہ، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فجر کی لاسٹ آیتوں میں کیا ہے۔ کلام پاک میں نفس مطمئنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے خوف سے، دہشت سے مطمئن نفس، راضیۃ مرضیہ، اے ایسی جان، ایسی روح جس سے میں بھی راضی اور جس سے تو بھی راضی، مطلب میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہاں پر پوائنٹ کیا سمجھنا ہے؟ 3 قسم جو نفس کی بیان ہوئی ہے۔ پہلی قسم جو نفس کی ہے نفس امارہ، صرف اور صرف برائی کا حکم کرتا ہے، بھلائی کی طرف انسان کو کبھی اکتاتا بھی نہیں، کبھی چلاتا ہی نہیں۔ سب سے لاسٹ والی قسم ہے نفس مطمئنہ، جیسے ہی آنکھ بند اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کو حاصل بلا حساب کتاب جنت میں داخل۔ یہ والا نفس اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، شہداء کو، صدیقین کو، صالحین کو اور رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہونے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی کی ضرورت ہے۔ بیچ والا ہے نفس لوامہ، جو انسان کو غلط کاموں پر روکتا ہے، مطلب لگتا ہے کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، اگرچہ انسان اس کو کر گزرتا ہے لیکن ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کیا ہے۔
اب اسی نفس لوامہ میں اگر انسان سنبھل جاتا ہے، نفس جب لعنت ملامت کرتا ہے، یہ باز آ جاتا ہے، رک جاتا ہے، تو یہی نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، صدیقین، شہداء اور صالحین کی فہرست میں کھڑا کر دیتا ہے انسان کو۔ اور اسی نفس لوامہ انسان پر نفس ملامت کر رہا ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، لیکن نہیں مانتا، غلط کر رہا ہے، یہی نفس لوامہ پھر نفس امارہ اور سرکش نفس بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ بیچ کی جو قسم ہے نفس لوامہ، اس میں اگر معاصی کی طرف رجحان ہوا نفس امارہ بن گیا، اور اگر اس میں عبادات کی طرف رجحان ہو گیا تو وہی نفس مطمئنہ بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا جو نفس ہے وہ بہت زیادہ فاسق و فجار کا بنایا ہے، کافروں کا بنایا ہے، مشرکوں کا بنایا ہے، وہ اچھی بات کا حکم کبھی کرتا ہی نہیں، رات دن جو معاصی میں مبتلا لوگ ہیں وہ ان کا ہے۔ اور ایک بیچ کا ہے نفس لوامہ، جو انسان کو، غلطی تو انسان کرتا ہے لیکن غلطی سے روکتا ہے، یہ عام طور پر مؤمنین کا اور مسلمانوں کا نفس ہوتا ہے، جو غلط کو غلط سمجھتے ہیں، اگرچہ گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو لاسٹ ون ہے نفس مطمئنہ، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس کو دور سے ویلکم کریں گے اور کہیں گے فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور بلا حساب کتاب جنت میں داخل ہو جا۔ اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہے۔ یہ صدیقین کو حاصل ہوتا ہے، نبیوں کو حاصل ہوتا ہے، شہداء کو حاصل ہوتا ہے، اللہ کے مخصوص اور نیک بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ کیسے حاصل ہوگا؟ نفس مطمئنہ کیسے بنے گا ہمارا نفس؟ علماء نے اس کے لیے 4 شرطیں لکھی ہیں، 4 چیزیں لکھی ہیں، ان کا اہتمام کریں تو ہمارا نفس بھی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ نفس مطمئنہ بن جائے گا، ایسا نفس بن جائے گا جو بالکل صاف ہوگا، پاکیزہ ہوگا، ہماری روح بالکل گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آئینہ ہمارے لیے بن جائے گی، خود ہمیں اپنی ذات میں عیب نظر آنے لگیں گے، دوسروں کے عیوب کو ہم قطع نظر کرنے لگیں گے، اگنور کرنے لگیں گے۔ تو علماء نے اس کے لیے 4 چیزیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے علماء نے لکھا ہے مشارطہ، مشارطہ کا اہتمام کیجیے، یعنی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیے کہ آج گناہ نہیں کرنا، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیے گناہ نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے گناہ کرنا ہی نہیں۔ گناہ کا دل کرے گا تو میں نماز پڑھنے لگوں گا، گناہ کا دل کرے گا تو میں اللہ اللہ کرنے لگوں گا، یہ اپنے نفس کے ساتھ شرط لگانی چاہیے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ اگر ریس لگانی ہے، شرط لگانی ہے تو اچھی چیزوں میں لگاؤ، ولنگ میں نہیں، کبوتر بازی میں نہیں، اپنے نفس کی اصلاح میں۔ تو مشارطہ سب سے پہلا اس کا طریقہ ہے کہ مشارطہ کا اہتمام کیجئے، صبح ہوتے ہی اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیے کہ انشاءاللہ شام تک کوئی بھی گناہ میں نہیں کروں گا، اپنے نفس سے یہ شرط لگا لی، کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے بس کرنا ہی نہیں۔ اور یہ تب ہوگا جب ہمیشہ اس بات کا اہتمام کرے اور اپنے آپ کی نگرانی بھی کرے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے نمبر 1 مشارطہ، نمبر 2 آتا ہے مراقبہ، نگرانی کرنا۔ اب شرط تو لگا لی، لیکن جب انسان شرط لگاتا ہے تو نگرانی بھی تو کرتے ہیں اس کی۔ اسی طرح بائک کی ریس میں شرط لگاتا ہے، کبوتر بازی میں شرط لگاتا ہے، تو نگرانی کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ کہ جو شرط لگائی تھی اس پر کھرا بھی اتر رہا ہے یا نہیں، ورنہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ ہاں میں نے شرط لگائی تھی وہ میں جیت گیا، نہیں، اس کے لیے نگراں بھی چاہیے۔ تو رات دن صبح سے شام تک اپنے دن کی ایکٹیویٹی میں نگرانی بھی کرنی چاہیے۔ مراقبہ، راقاف با رقبن سے بنا ہے، نگرانی کرنا، اپنے آپ کی نگرانی کرتے رہیے، اپنے نفس کو ٹٹولتے رہیے، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر دیا، فلاں آدمی کے ساتھ بات کر رہا تھا، کوئی تکبر بھری بات تو دوسرے کو نہیں کہہ دی، کوئی دل آزاری تو اس کی نہیں کر دی، اسی طرح کی نگرانی اپنی کرتا رہے۔ تو نمبر 1 مشارطہ، نمبر 2 مراقبہ، اور نمبر 3 پر آتا ہے محاسبہ، حساب لگاتا رہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے گناہ ہو گیا ہے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہی ہو، اس کو کاؤنٹ کیجئے، اور پھر شام تک حساب جوڑتے رہیے کہ کتنے ثواب کے کام ہوئے ہیں اور کتنے غلط کام ہوئے ہیں،
اور اگر گناہ کے بھی کام نہیں ہوئے تو کم از کم ایسے کاموں کو گناہ والی لسٹ میں لے آئیے کہ جو ہمیں نہیں کرنے تھے، جن کا کوئی فائدہ نہیں تھا، بیکار میں ہم نے وہ کر دی، بیکار میں 1 گھنٹے ایسے ہی بیٹھے رہے۔ گناہ نہیں ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن بیکار میں بیٹھے اللہ اللہ کر لیں، اس سے اچھا۔ تو محاسبہ یہ ح س الف با سے بنا ہے، حساب۔ تو اپنا حساب لیتے رہیے، کاؤنٹ کرتے رہیے نیکیوں کو اور گناہوں کو۔ چوتھے نمبر پر آتا ہے مؤاخذہ، یہ اخذن سے بنا ہے، الف خا ذال، اخذ، مؤاخذہ، پکڑنا، سزا دینا، جھنجھوڑنا۔ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے، آپ مسجد میں آئے، بغیر کسی ریزن کے تاخیر کر دی، آ کر دیکھا سنتوں کا ٹائم نکل گیا، اب ظہر کی نماز اقامت تیار ہے، تو ظہر کے بعد 4 کے بجائے 8 پڑھیے، عبادات کا بوجھ ڈالیے اس پر، تاکہ اگلے دن یہ خود ہاتھ جوڑ کر کہے کہ مسجد میں چلیے ورنہ میں 8 رکعت پڑھنے کے قابل نہیں بچوں گا۔ تو چوتھے نمبر پر جو آتا ہے وہ آتا ہے مواخذہ۔ اپنے آپ کو پکڑتے رہیے، اپنے نفس پر پریشر ڈالتے رہیے، بوجھ ڈالتے رہیے۔ اس سے یہ ہوگا کہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن گراں گزرے گا، اس کے بعد ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ خود بخود نفس کہے گا کہ مسجد چل، کیونکہ کبھی کبھی شیطان بھی انسان کو ثواب کے کاموں کی طرف ابھار دیتا ہے۔ تو اگرچہ نفس دشمن ہے، لیکن اتنا گہرا دوست بن جائے گا کہ آپ سے جدا نہیں ہوگا۔ جیسے وہ شیطان کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک نمازی کو اٹھانے کے لیے جا رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اٹھانے سے پہلے ان بزرگ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا۔ کیا حادثہ ہوا؟ نماز فجر کے لیے تشریف لے جا رہے، راستے میں پیر رپٹ گیا، کیچڑ میں گر گئے، کپڑے خراب ہو گئے، واپس لوٹے، کپڑے چینج کیے، پھر چلے۔ اندھیری رات، پہلے اتنا زیادہ اہتمام لائٹس کا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری مرتبہ میں پھر لوٹے، کپڑے صاف کیے، کپڑے چینج کیے، پھر مسجد کی طرف نکل پڑے۔ 3 مرتبہ یہی ہوا۔ چوتھی مرتبہ دیکھا کہ دروازے پر کوئی سفید پوشاک میں خوبصورت انسان ہے جو لائٹ لے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ حضرت چلیے مسجد۔ مسجد تک چھوڑ آیا، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وہ پھر لائٹ لے کھڑا ہے کہ چلیے حضرت۔ اب جب نماز پڑھ کے گھر آئے تو کہنے لگے بھائی پہلے کبھی دیکھا نہیں، کون ہو؟ کہنے لگا حضرت شیطان ہوں۔ شیطان تو برائی کا حکم کرتا ہے، تو مجھے کہے تو نماز کے لیے لے کے گیا کہ حضرت کیا بتائیں آپ کو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ جب آپ کا ارادہ پہلی مرتبہ میں پیر پھسلنے کے بعد بھی مسجد جانے کا رہا، آپ کے دماغ میں 1 مرتبہ بھی یہ بات نہیں آئی کہ چلو چھوڑ مسجد میں نہیں جاتا، گھر ہی ادا کر لیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے تھے۔ دوسری مرتبہ جب تم نے پکا ارادہ کیا گرنے کے باوجود بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والدین کے سب کے گناہ معاف فرما دیے تھے۔ اور تیسری مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مغفرت کا سلسلہ آپ کے پورے محلے کی طرف گھما دیا تھا۔ اب مجھے چوتھی مرتبہ میں یہ ڈر تھا کہ کہیں پورے گاؤں والوں کے گناہ نہ معاف ہو جائے، میری پوری محنت، سالوں کی محنت بیکار ہو جائے، اس سے اچھا ہے مسجد چھوڑ کے آؤ۔ تو کبھی کبھی برا کام کرنے والا بھی جب اس کا فائدہ اس طرف ہوتا ہے تو اچھی چیزوں کا حکم کر دیتا ہے۔ تو نفس جو ہے ہمارا نفس، یہ شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اب کہیں گے کہ بھی شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان سب سے بڑا گرو ہے، وہ 1 مرتبہ انگلی لگا دیتا ہے، انسان کو سیٹ کر دیتا ہے، اس کے بعد میں انسان گناہ کرتا رہتا ہے۔ جیسے آپ آئیں اور اپنے ہاتھ کے پریشر سے پنکھے کو بہت زور سے گھما کے بھاگ جائیں، آپ مین روڈ پہ چلے جائیں گے، یہ گھومتا رہے گا، حالانکہ آپ نے صرف 2 سیکنڈ کی محنت کی، لیکن یہ گھوم ہی رہا ہے آپ کی اس طاقت کی اثر سے۔ تو شیطان ایک ہی مرتبہ میں اتنا زبردست اٹیک کرتا رہتا ہے کہ اس کا اثر چلتا رہتا ہے۔ وہ کسی شیطان سے پوچھا، لڑائی جھگڑے کراتے رہتے ہو، فساد مچاتے رہتے ہو، امن اچھا نہیں لگتا؟ لوگ سکون سے رہیں، پیار سے رہیں، اخوت اور ہمدردی عام ہو، آپ کو اچھا نہیں لگتا؟ اس نے کہا میں تو کچھ نہیں کرتا، میں صرف انگلی لگا دیتا ہوں، باقی کام تو لوگ خود کرتے ہیں اور مجھے بدنام کرتے ہیں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کیا یہ ابھی دکھاتا ہوں۔ حلوائی کی دکان پہ گئے، وہاں سے شیری کی ایک انگلی لی اور دیوار پر ایسے پھیر دی، اس شیرینی کو دیکھ کر وہاں چھپکلی آئی،
اب جب چھپکلی آئی تو اس پر دکان مالک کی بلی تھی، وہ جھپٹ پڑی، وہ تو پکڑتی ہے کسی بھی جاندار چیز کو۔ ابھی باہر سے ایک کتا آدمی لے کر گزر رہا تھا، وہ بلی کے اوپر جھپٹ پڑا، اس نے بلی کو قتل کر دیا۔ اب بلی بڑی قیمتی تھی، بلی والے نے اس کو لٹ مار دیا، کتے والے کو۔ اب وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ دیکھتے رہو، میں کچھ کر رہا ہوں، یہ سب خود کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے شیطان جو ہے، اور پھر اس نے کہا کہ ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، کارے بدی خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ کہ یہ عجیب بات ہے، میں کب ان کا ہاتھ روکتا ہوں، ان کا نفس اور ان کا جی خود ان کا سب سے بڑا دشمن ہے، ہاں لیکن میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں، اس میں چابی بھر دیتا ہوں، وہ چلتا رہتا ہے، میری اطاعت اور میری فرما برداری ہوتی رہتی ہے۔ اب انکم ٹیکس دیکھ لیجئے، جی ایس ٹی دیکھ لیجئے، کس کے پاس جاتی ہے؟ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، لینے کے لیے آتی ہے وہ نہ۔ نریندر مودی لینے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا کوئی بڑا ادھیکاری لینے کے لیے آتا ہے؟ نہیں۔ ریاستی گورنمنٹ کے پاس جاتی ہے، ان کا کوئی ادھیکاری آتا ہے؟ نہیں۔ ایٹومیٹکلی کٹتی رہتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جو گرو گھنٹالے وہ بیٹھا ہے، اس کو خبر بھی نہیں، لیکن اس کو جا رہا ہے، سب چیزیں جا رہی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ایسے ہی سیٹ ہوتی ہیں۔ جیسے انسان کہتا ہے کہ رمضان میں تو شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، چلو یہ بات تو مان لی۔ جب شیطان کو بند کر دیا، جوڑ دیا، جکڑ دیا، رمضان میں بھی گناہ ہوتے ہیں۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ گناہ ہی تو کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ سب کے سامنے گالم گلوچ کر رہا ہے، اس کو فجور میں مبتلا ہے، وہ گناہ ہی تو ہے۔ تو گناہ پہ کون ابھار رہا ہے جب شیطان کو جکڑ دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ شیطان کا چیلا جو ہے وہ ہمارا نفس ہے، اس نے نفس کو سیٹ کر دیا۔ جب لائٹ چلی گئی تو آپ وائر پکڑ لیتے ہیں، کرنٹ نہیں لگتا، لیکن پنکھا پھر بھی چلتا رہتا ہے، 3-4 منٹ کے بعد بند ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ رمضان آ جاتا ہے، لیکن اس کا شیطان کا جو اثر پورے 11 مہینے تک ہمارے سروں پر مسلط رہا اور ہمارے نفس سے منمانیاں کرائیں، وہ چلتا رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے زیادہ نفس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس لوامہ، جس کے بارے میں نے بتایا کہ انسان کا سب سے بڑا مفتی اس کا دل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ضرور خیال آتا ہے انسان کو، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ اب اگر اس غلط کو غلط سمجھ کر رک جائے اور مستقل رکا رہے تو یہی نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اور اگر اس غلط کو غلط جانتے ہوئے بھی کر ڈالتا ہے، ظلم کو ظلم سمجھتے ہوئے بھی کر ڈالتا ہے، چوری کو جانتے ہوئے بھی کہ کل ان کے یہاں شادی ہے پھر بھی زیورات چرا لیتا ہے، پتہ ہے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے پھر بھی کسی کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، تو پھر یہی نفس سے امارہ بن جاتا ہے، سرکش بن جاتا ہے۔ تو مڈل جو نفس لوامہ ہے، اسی پر محنت کرتے رہیے، تب جا کے نفس مطمئنہ بنے گا۔ اور یہ نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، خیرات کر دینا، صدقہ کر دینا، ان سے خالی نہیں چلے گا، ان سے تو یہ نفس لوامہ ہی رہے گا۔ اچھی باتوں کا تو نفس لوامہ بھی حکم کرتا ہے، بری باتوں سے روکتا ہے۔ اس پر مداومت کرنا تا عمر، تب جا کے وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو انبیاء، صدیقین، شہداء و صالحین کو حاصل ہوتا ہے، تب ان میں ہم ایڈ ہو سکتے ہیں۔ اور اسی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنی دعاؤں میں یہی مانگتے ہیں کہ اللہ بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جنت میں بھی جانے کی دعا مانگ رہے ہیں، اور پھر جنت میں انٹری نہیں، اعلیٰ مقام، اور کر کیا رہے ہیں؟ فجر کی سنتوں میں کوتاہی، فجر کی جماعت میں کوتاہی، عصر کی پڑھ لی تو مغرب گائے، مغرب کی پابندی سے پڑھ لی تو عشاء گائے۔ ایسے نہیں بنتا نفس مطمئنہ۔ بلا حساب و کتاب اگر جنت میں کوئی داخل ہوگا تو وہ صرف وہی ہوگا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا ہوگا۔ یہ تزکیے سے بات چلی تھی، تو تزکیہ جو لفظ آتا ہے، اپنے آپ کو پاک بنانا، میل کچیل کو دور کرنا، گندگی کو باہر نکال کر پھینک دینا، اس کے معنی میں آتا ہے تزکیہ نفس۔ تب ہوتا ہے تزکیہ نفس جب انسان اس پر محنت کرتا ہے۔ اب یہ حاصل کیسے ہوگا؟ ایک تو یہی کہ کوشش کرتے رہیے، وہ جو 4 شکلیں بتائی ہیں، مشارطہ، مراقبہ، محاسبہ اور مواخذہ، ان چاروں کا اہتمام کرتے رہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت، یہ بہت ضروری ہے۔ اس سے اس کو نور ملے گا، اس کو جلا ملے گا، ایسا ہی ہے جیسا کہ چاند کو روشنی کی لائٹ ملتی ہے۔ جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین حائل ہو جاتی ہے تو چاند نکلنا بند ہو جاتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند نکلنا بند ہو گیا۔ بند نہیں ہوتا، وہ بے نور ہو جاتا ہے، اس کو لائٹ نہیں ملتی، نکلتا تو وہ رہتا ہے، دکھتا نہیں ہے۔
پھر آہستہ آہستہ وہ دیوار ہٹتی چلی جاتی ہے، تو جتنے حصے پر لائٹ پڑتی ہے وہ حصہ روشن ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ پہلی کا چاند ہے، دوسرے کا چاند ہے، تیسرے کا چاند ہے، چوتھی کا چاند ہے۔ وہ زمین کا حصہ ہٹتا چلا جاتا ہے اور سورج کے نور سے چاند چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک زمانہ آتا ہے جب دونوں کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے تو پورا چاند روشن ہو جاتا ہے، وہ 14ویں کا چاند کہلاتا ہے۔ تو یہی سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت سے دل ایسے ہی منور ہوتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ کی خدمت میں جاتے رہنا چاہیے، ان کی خدمت میں جاتے رہنا چاہیے، ان کا ادب احترام کرتے رہنا چاہیے، دین کی باتیں معلوم کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نفس مطمئنہ بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہتے ہیں۔ دعا فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، نستغفر اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا و ان یداوی جرحانا، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب و نتوب الیہ۔ اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم نے آج تک جتنے گناہ کیے ہیں، کہ اللہ گناہ کر کر کے گناہوں کا انبار ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، یا اللہ تمام گناہوں کو مٹا دیجئے، اپنے فضل و کرم سے گناہوں کے رجسٹر کو صاف کر دیجئے، کہ اللہ اپنے رحمت کا قلم چلا دیجئے۔ اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، حاضرین مجلس میں جو بیٹھے ہیں سب کی جائز تمناؤں کو، جائز مرادوں کو پورا فرما، جس کا جو کام رکا ہوا ہے مولا کریم غیب سے ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کی غیب سے قرض ادا کرنے کی شکلیں قائم فرما، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو بری فرما، کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، کہ اللہ وہاں کے بچوں کی آہوں کو قبول فرما، کہ اللہ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، امن و امان کا ماحول پیدا فرما، کہ اللہ ان کی مدد فرما، ان کی غیبی مدد فرما، کہ اللہ امتحان میں کامیابی عطا فرما، کہ اللہ صابر اور شاکر بنا، کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری مختصر سے دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔